اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد آج اس دن کی مناسبت سے بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے خروج کے حوالے سے علماء اور شیعہ محققین نے روایات اہل بیت علیہم السلام اور تاریخی و کلامی تجزیہ و تحلیل کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے اور حتیٰ اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام کے خروج کا اور قیام کا اہداف بہت سارے بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے چند اہداف کو میں آپ کی خدمتوں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں بہت واضح اور شفاف طور پر اپنے ہدف کو بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جان لینا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قیام کیوں فرمایا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ السلام، یعنی میں طغیانی، سرکشی، عداوت، فساد کرنے اور ظلم کرنے کے لیے مدینے سے نہیں نکلا ہوں۔ میں فقط اور فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام کا دوسرا ہدف بیان کیے گئے ہیں کہ یعنی سنت رسول خدا کو زندہ کرنا اور بدعت سے مقابلہ کرنا ہے۔ بنی امیہ کے دور میں اسلامی معاشرہ جس دردناک المیہ اور بڑی مصیبت میں مبتلا تھا، اور معاشرے میں بدعتوں کا راج ہونا تھا اور سنتوں کا ختم ہونا تھا، امام حسین علیہ السلام خدا کے شرعی خلیفہ اور امت کے لیے ہادی ہونے کی وجہ سے اپنے لیے واجب اور ضروری جانتے تھے کہ وہ معاشرے میں رائج بدعتوں سے مقابلہ کرے اور سنت نبوی کو لوگوں کے درمیان زندہ کرے، جیسا کہ آپ کے کلام سے بھی واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب ہر کے لشکر سے سامنا ہوا تو امام علیہ السلام کا مطلب یہ تائید کرتا ہے کہ الا ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفئة وحلوا الحرام اللہ وحرموا حلالا وانا احق من غیر۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انہوں نے یعنی بنی امیہ نے شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے اور خداوند عالم کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، واضح طور پر فتنہ اور فساد کرتے ہیں، احکام اور حدود اللہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ فیا کے تمام امت مسلمہ تمام امت کا حق ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے مختص کر دیا ہے۔ خداوند عالم کے حرام کو حلال کر دیا ہے اور خدا کے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ ان تمام صورتحال کو بدلنے کے لیے دوسروں کی نسبت میں مناسب تر ہوں۔ امام علیہ السلام کا تیسرا ہدف بیان کیے گئے ہیں کہ ظلم کا مقابلہ اور خاتمہ کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی مقصد بنی امیہ اور ہر طرح کے ظالم کا مقابلہ کرنا اور اس کو ختم کر دینا تھا۔
اس طرح کے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کربلا تک جگہ جگہ اپنے اس ہدف اور مقصد پر تاکید کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد ملعون کے لشکر کے سامنے اس ہدف کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَاعَةً وَالْحَيَاةً مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا، یعنی بے شک میں اس طرح کی موت کو سعادت خوشبختی سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ہلاکت اور ہار سمجھتا ہوں۔ چوتھا ہدف امام علیہ السلام کا راہ خدا بند میں شہید ہونے کا شوق، یعنی بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے اس قیام سے دوسرے اہداف کے ساتھ ساتھ ایک ہدف راہ خدا میں شہید ہونا تھا۔ بعض شیعہ محققین نے بھی اس نظر کو قبول کیا ہے۔ بہت سی روایات میں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا ہوں، مگر ایک روایت کا اشارہ یہ ہے کہ محمد حنفیہ کے ساتھ امام حسین کا جو کلام ہوا اس میں امام حسین نے ان سے کہا، روایت بیان کی رسول خدا سے کہ ان الوصیۃ نزلت من السماء اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، یعنی اے حسین مکے سے نکل جاؤ کہ خداوند عالم آپ کو اپنی راہ میں شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر محمد حنفیہ نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پانچواں ہدف امام علیہ السلام کا حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنا، یعنی بعض بزرگان شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنا قرار دیا ہے۔ اسی لیے امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ اس حوالے سے بہت سی روایت نقل ہوئی ہیں۔ کتاب تنزیلۃ الانبیاء کے صفحہ نمبر 175 میں لکھا ہے کہ امام معصوم کو جب بھی گمان غالب حاصل ہو جائے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو ان کو اپنا حق مل جائے گا، تو اس امام پر واجب ہے کہ اپنے حق کے لیے قیام کرے، اگرچہ اس راہ میں امام کو سختیوں اور مصائب کا کہ جو قابل تحمل اور برداشت ہوں کا سامنا کرنا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اہل کوفہ کی طرف خط لکھنے اور نصرت کا وعدہ دینے کی وجہ سے ہی کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔